الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ محترم سامعین، اس حدیث مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص مسلمان کی پہچان کروائی ہے کہ دنیا میں بہت سارے مسلمان موجود ہیں، پر ان سب میں بہترین مسلمان جو اللہ کو پسند ہے، اللہ کے رسول کو پسند ہے، اور تمام مسلمانوں میں وہ سب سے نمایاں ہے، یہ وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، کہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کو گالی نہ دے، کسی کا دل نہ دکھائے، کسی کے عیب بیان نہ کرے، کسی کی غیبت اور چغلی نہ کرے، اور کسی کے عیب دوسروں کا نہ بتائے۔ یہ بہترین مسلمان ہے۔ اور دوسرا وہ مسلمان جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، کہ یہ کسی پر ظلم نہ کرے اپنے ہاتھ کے ذریعے۔ اگر یہ کسی عہدے پر ہے اور اس کے ہاتھ میں قلم ہے تو اپنے اس قلم کے ذریعے کوئی ایسا فیصلہ نہ لکھے کہ جو کسی مسلمان پر ظلم کا سبب بن سکے۔ اس کی مثال ہم یوں سمجھیں، جیسے کلاس میں کافی اسٹوڈنٹس موجود ہیں، پر استاد یہ کہتا ہے کہ تمام اسٹوڈنٹس اچھے ہیں پر علی ان میں سب سے اچھا ہے، تو معلوم ہوا کہ علی میں کچھ خوبیاں ایسی ہیں جو استاد کی نگاہ میں اس کو نمایاں کرتی ہیں۔ اسی طرح ہر مسلمان اللہ کے ہاں قابل تعظیم ہے، قابل قدر ہے، قابل احترام ہے، پر یہ دو خوبیاں اس کو اللہ کے ہاں مزید نمایاں کر دیتی ہیں۔ وہ ہے کہ یہ اپنی زبان سے دوسروں کو محفوظ رکھے اور اپنے ہاتھ سے دوسروں کو محفوظ رکھے۔ ہم اللہ رب العزت سے اپنی دعاؤں میں یہ بھی مانگا کریں، اے اللہ ہمیں ایسا مسلمان بنا دیجئے کہ ہمارے ہاتھ سے اور ہماری زبان سے اور ہمارے کسی فعل سے، ہمارے کسی کام سے ہمارے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ایسا کرنا ہمیں اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے رسول کی نگاہ میں اور تمام مسلمانوں کی نگاہ میں ایک اچھا انسان اور اچھا مسلمان بنا دے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔